إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة معزز و محترم حاضرین مجلس، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم، مدبر و مصور ہے، جس نے ہم تمام کو پیدا کیا، ہمارے اندر جوڑے بنائے، رشتہ داریاں قائم کی، میل و محبت کا مادہ رکھا۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اسی کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق آج ایک اہم امور کی انجام دہی کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹھک کو اور اس کام کو قبول فرمائے۔ بے شمار لامحدود درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، اللہ ذوالجلال والاکرام ساری انسانیت کی کامیابی و کامرانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی میں رکھا ہے۔ یہ مجلس نکاح کی مجلس ہے اور انشاءاللہ العزیز بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے نکاح سے متعلق رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے جہاں پر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا وہیں پر انسانوں کو بھی پیدا کیا، لیکن انسانوں کے اندر ان کی جذباتی کیفیت، ہیجانی کیفیت اور دلی سکون کے لیے
جو انداز مقرر کیا ہے کسی اور مخلوق کے اندر یہ انداز نہیں رکھا. بڑے مہذب طریقے سے، بڑے پیارے اور بڑے اچھے انداز میں رشتے کو جوڑنے کا طریقہ شریعت نے جو بتایا ہے، کسی اور مذہب میں یہ طریقہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بہت بڑی رحمت اور اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اس کا بہت بڑا فضل ہے. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی مردوں کو اس دنیا میں پیدا کیا، ان کے قلبی سکون کے لیے ان کی بیویوں کو بنایا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سورہ روم میں رب العالمین نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں. انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان بیویوں کے ذریعے سے، ان جوڑوں کے ذریعے سے قلبی سکون حاصل کر سکو. یقینی معنوں میں دنیا میں ایک مرد کے لیے دولت، شہرت، مقام، مرتبہ یہ قلبی سکون پہنچانے والی چیز نہیں ہے. ایک مرد کو قلبی سکون ملتا ہے اس کی بیوی کے ذریعے سے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قلبی سکون کے لیے ان کی بیویوں کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان بیویوں سے سکون حاصل کر سکو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے درمیان اللہ نے محبت اور رحمت کا مادہ بھی رکھا. یقینی معنوں میں اجنبی خاندان ہوتا ہے، دلہا ایک طرف کا، دلہن ایک طرف کی، زندگی میں کبھی ایک دوسرے کو دیکھے بھی نہیں ہے، لیکن کیا بات ہے، ایجاب و قبول کے بعد دونوں جو اکٹھا ہوتے ہیں تو اتنی محبت، اتنی الفت کہاں سے آ جاتی ہے. یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت اور رحمت کا مادہ تمہارے دلوں کے اندر رکھا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرنے والے قوم کے لیے اس میں عظیم ترین نشانیاں ہیں. آئیے عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر رشتہ داریاں قائم کی ہیں، لیکن ان ساری رشتہ داریوں کے اندر سب سے پہلی رشتہ داری رب العالمین نے شوہر اور بیوی کی قائم کی ہے. والدین، دوست احباب، رشتہ دار، یہ سب بعد کی چیزیں ہیں. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت میں رکھا، ان کے سکون کے لیے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا. سب سے پہلے رشتہ داری جو قائم ہوئی ہے وہ شوہر اور بیوی کی رشتہ داری قائم ہوئی ہے. اور اسی لیے دنیا کے اندر نکاح کو صرف ایک طبقے کے لیے خاص نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ہر دور میں نکاح کا سلسلہ چلا آیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے انہیں بیویاں بھی عطا کی اور اولاد بھی دی ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمت ہے. دنیا میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں کا رشتہ لگا دیا، میری کوشش سے رشتہ قائم ہو گیا. یہ تو انسان ایک ذریعہ ہے. حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی جب مرد کو پیدا کرتا ہے تو اس کی پسلی سے اس کی بیوی کو بھی پیدا کر دیتا ہے. انسان اس سے غافل ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا بہت بڑا کارنامہ ہے. کارنامہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کا ہے. آئیے عزیزان محترم، نکاح کی مجلس میں یہ بات بتا دینا انتہائی ضروری ہے کہ لڑکے کا انتخاب کا معاملہ ہو یا لڑکی کے انتخاب کا معاملہ ہو، شریعت نے ہمارے سامنے اصول بتا دیے ہیں. اگر آپ لڑکے کا انتخاب کے لیے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اس کے دین کے اور اس کے اخلاق سے مطمئن ہو، بہترین اخلاق والا لڑکا ہے، دیندار لڑکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ایسے رشتوں کو جوڑ دیا کرو جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ لڑکا دیندار ہے، با اخلاق ہے. اگر تم نے ایسے دیندار رشتوں کو نظر انداز کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ فتنۃ فی الارض و فساد عریض، زمین میں ایک بہت بڑا فتنہ اور فساد برپا ہوگا. لڑکیوں سے جو نکاح کیا جاتا ہے، لڑکیوں کا جب انتخاب کیا جاتا ہے تو 4 چیزوں کو دیکھ کر ایک لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے.
ولی مالہا ولی حسبہا ولی دینہا ولی نسب ولی جمالہا. ایک تو اس کے مال کو دیکھ کر، اس کے جمال کو دیکھ کر، اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر، اور چوتھی چیز ہے اس کے دین کو دیکھ کر. یہاں پر ایک بات قابل غور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت کے مال کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، شریعت نے منع نہیں کیا. اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، شریعت نے خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنے سے منع نہیں کیا. اور اسی طریقے سے اعلیٰ حسب و نسب کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے، منع نہیں کیا. لیکن یاد رکھیں یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو پائیدار نہیں ہیں. کسی بھی وقت یہ تینوں چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. انسان کے پاس مال ہے، آج مال ہے، کل وہ فقیر بن سکتا ہے، غریب ہو سکتا ہے، مسکینوں میں اس کا شمار ہو سکتا ہے. اور یہ حسن و جمال، یہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ حسن و جمال بھی ڈھلنے لگتا ہے. اور یہ اعلیٰ حسب و نسب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حسب و نسب پر اترانے اور فخر کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو، پہچان سکو. اور یہ اعلیٰ حسب و نسب، فلاں کا خاندان بہت اونچا ہے، فلاں کا خاندان بہت کم تر ہے، ہم اپنا لڑکی دیں گے یا لڑکا لائیں گے تو اعلیٰ حسب و نسب والوں کو دیکھیں گے، کمزور حسب و نسب والوں کی طرف ہم نہیں جائیں گے. اللہ نے کہا یہ چیزیں ہمارے پاس معیار نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا تقوی دیکھتا ہے، تمہاری پرہیزگاری دیکھتا ہے، تمہاری صورتوں اور شکلوں کو دیکھ کر رب العالمین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. اس لیے اگر تمہیں لڑکی کا انتخاب کرنا ہے تو پھر ایسی صورت میں دیندار لڑکی کو ترجیح دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رہی ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں یہ بہت دور تک اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے. جب ایک لڑکا دیندار ہوگا، ایک لڑکی دیندار ہوگی، تو اس گھر کے اندر دینی ماحول پیدا ہوگا. اور لڑکا دیندار ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کے مکمل طور پر حقوق کو ادا کرے گا، اور لڑکی دیندار ہونے کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کے مکمل طور پر حقوق کو ادا کرے گی. وہ ایک دوسرے کو سمجھنے والے بنیں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بنیں گے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنیں گے، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے والے بنیں گے. یہ سب دینی ماحول ہونے کی بنیاد پر ہی ہوگا. اور آگے چل کر جب ان کے بطن سے اللہ رب العالمین نعمت کے طور پر اولاد دے گا، اگر یہ دنیا دار ہیں اولاد کو یہودیوں اور نصاروں مجوسیوں کی طرح بنا دیں گے، اگر یہ دیندار ہیں تو اپنی اولاد کو صحیح معنوں میں اسلام کے اصولوں پر چلانے والے بنیں گے. یہی وجہ ہے آج ہماری اولاد ہمارے گھروں میں پیدا ہوتی ہے، لیکن یا تو یہودیت کو اختیار کرتی ہے، نصرانیت کو یا مجوسیت کو اختیار کرتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ماں باپ بے دین ہے، ماں باپ دین سے واقف نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت بڑا فتنہ اور فساد ہمارے گھروں میں جو پیدا ہوتا ہے وہ دینداری نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، ہمارے اخلاق کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، ہمارے دینی معلومات کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں، عداوتیں، بغض بڑھتے چلا جاتا ہے. اور آئیے عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس موقع پر خطبے کا انتخاب کیا ہے، اس خطبے کو خطبہ حاجہ کہتے ہیں. ہر ضروری موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کو ضرور پڑھا کرتے تھے، چاہے جمعہ کا موقع ہو، عیدین کا موقع ہو، یا پھر اہم ترین مجلس ہو، یا نکاح کی مجلس ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کو ضرور پڑھا کرتے تھے. اگر ہم کبھی سنجیدگی سے بیٹھ کر اس خطبے کا معنی اور مفہوم جان لیں، ہم بہت سارے برائیوں سے بچ جائیں گے. ان الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ہم اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے ہیں. یقین جانی عزیزان محترم، اگر اللہ رب العالمین کی مدد نہ ہوتی تو آج یہ رشتہ اس طریقے سے یہاں پر طے نہیں پاتا. اللہ کی مدد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف ہے. اسی رب نے یہ جوڑا جوڑا ہے، اسی رب نے اس جوڑے کو پیدا کیا ہے، اسی رب نے سارے معاملات کو یہاں تک پہنچایا ہے. ہم اسی سے مدد بھی طلب کرتے ہیں، اسی کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں. اور پھر ان معاملات میں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں،
تو ہم ایسی صورت میں ہمارے اس رب سے استغفار بھی طلب کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، یہ سب سے اہم ترین بات ہے۔ اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ معصوم عن الخطا ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج گھروں کے اندر اختلاف جو پایا جا رہا ہے، انتشار جو پایا جا رہا ہے، خلا اور طلاق کی جو نوبت آ رہی ہے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے میں جو اختلاف کے ساتھ دوری اختیار کر رہے ہیں، اولاد ایک طرف، ماں باپ ایک طرف ہو رہے ہیں، دو خاندانوں کے اندر جدائی جو پیدا ہو رہی ہے، یہ نفسوں کی شرارت کی بنیاد پر ہے، دل میں پیدا ہونے والی شرارتوں کی بنیاد پر ہے، اختلاف اور انتشار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہم اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کر رہے ہیں، اے اللہ ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور ہم اپنے برے اعمال سے بھی تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، خطبہ تو اتنا شاندار ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے الفاظ ہیں، لیکن کیا ہماری عملی زندگی کے اندر ہم اس خطبے کو نافذ کرتے ہیں یا نہیں؟ ذرا غور کر کے دیکھیں۔ یہی نکاح کی مجلس ہوتی ہے، اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نکاح مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں اور باہر جانے کے بعد دلہے کے گلوں میں پھول کے ہار ڈال دیے جاتے ہیں، سیرا باندھ دیا جاتا ہے، بینڈ باجے کا انتظام کیا جاتا ہے، پٹاخوں کی لڑی یہاں سے وہاں تک لگا دی جاتی ہے، اور اس میں اہل علم بھی سر پر ٹوپی، چہرے پر داڑھی، کرتا پیجامہ رکھ کر بڑے سرشار نظر آتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دکھتے ہیں۔ کیا یہ شرارتوں سے اپنے آپ کو بچانے والے لوگ ہیں یا شرارتوں کو اپنے اندر داخل کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا یہ لوگ اسلام پر عمل کرنے والے ہیں یا اسلامی تعلیمات سے بغاوت کرنے والے ہیں؟ حقیقت میں ایسے مسلمانوں کو مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے جو اسلام کے دھجیاں اڑاتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کی توہین کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو رسوا کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ انہیں شرم نہیں آتی، انہیں احساس نہیں پیدا ہوتا، اور اتنے زیادہ بے غیرت ہو جاتے ہیں، گھر کی ساری عورتیں بھی رسم و رواج میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور مرد حضرات بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ہے وہ لوگ جو اپنا پیسہ حلال طریقے سے کماتے ہیں اور حرام طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ کیا آج یہ ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں؟ یہ رسم و رواج ہمارے لیے حلال ہیں جو ہم شادی سے پہلے سے شروع کر دیتے ہیں، پومیز کے رسم کے نام پر، اور اس کے بعد منجوں کے نام پر، سانچک کے نام پر، اور چوتھی کے نام پر، اور ولیمے کے بعد جمعگیوں کے نام پر؟ یہ رسم و رواج کہاں سے لائے؟ کیا اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے؟ کیا شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے؟ ہم نے کیا حدیث پڑھی ہے؟ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ تو بتائیے آپ یہ سارے امور جو انجام دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر انجام دے رہے ہیں؟ ہمارا کوئی رقعہ ایسا نہیں چھپتا جس کے اوپر یہ حدیث نہ لکھی ہو النکاح من سنتی۔ اور حدیث کا دوسری جگہ کا ٹکڑا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ کیا اس کے معنی ہیں؟ ہم واقف نہیں ہیں، بڑے فخر کے ساتھ رقوں کے اوپر چھپاتے ہیں جس نے بھی میری سنت سے بے رغبتی کی یا میری سنت سے اعراض کیا، یا دوسرے معنوں میں جس نے بھی میری سنت کی مخالفت کی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ایسا شخص میری جماعت میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے ایسا بندہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی ہماری غیرت کہاں چلے گئی؟ کیوں ہم ایسے لباس اختیار کرتے ہیں جسے شریعت نے منع کیا ہے؟ کیوں ہم ایسے کام انجام دیتے ہیں جسے شریعت نے منع کیا ہے؟ عزیزان محترم، اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جن آیات کا انتخاب کیا ہے، یہ 4 آیتیں ہیں 3 سورتوں سے، اس میں اللہ رب العالمین کا کیا فرمان ہے؟ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت سے بھی خطاب کیا یا اہل ایمان سے بھی خطاب کیا، یہی تعلیم دی کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ کیا ہے تقوی کا معنی؟ تقوی کا مختصر معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام انجام دیں، اور اللہ نے جس کام سے منع کر دیا اس کام سے رک جائیں، یہی تقوی، یہی پرہیزگاری ہے۔ تقوی کا ایک معنی یہ بتایا گیا ہے کہ تم وہ کام انجام دیں جو تمہیں جہنم میں لے جانے سے روک دے، یہی تمہارا تقوی اور یہی پرہیزگاری ہے۔
آج ہم نے کیسے کیسے رسم و رواج کو اختیار کر لیا ہے۔ یاد رکھیے یہ سارے رسم و رواج مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ اسلام کی نہیں ہے، شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ ان دشمنوں کی رسم و رواج ہے جو ہم مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، جسے ہمارے نبی سے دشمنی ہے، ہمارے قرآن سے دشمنی ہے، اور وہ دشمن ہمیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنا چاہتا ہے۔ اور ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر انہی کے رسم و رواج کو گلے لگا رہے ہیں اور اسی میں بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں، اور بڑے شان کے ساتھ کہتے ہیں دلہے کی خواہش تھی، دلہے کے دوستوں کی خواہش تھی، سسرال والوں کی خواہش تھی، فلاں کی خواہش تھی۔ ایسے وقت میں آپ اس خوشی کے موقع پر سارے لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس وقت احساس نہیں ہوتا کہیں میرا رب ناراض تو نہ ہو جائے، جبکہ اللہ رب العالمین نے، اس رب نے یہاں تک پہنچایا ہے، سارے معاملات اس رب نے جوڑے ہیں، اس رب کو ناراض کر کے ساری دنیا کو راضی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد بتائیے کیا اللہ رب العالمین ایسے نکاحوں کے اندر خیر و برکت رکھے گا؟ کیا یہاں پر سکون اور اطمینان کی زندگی گزار سکیں گے رب کی معصیت میں زندگی گزارنے والے؟ سن لیجئے آخری بات، اللہ رب العالمین نے کہا ہماری جو ذلت ہے، جو رسوائی ہے، یہ کیوں ہے؟ رب کی معصیت کی بنیاد پر، نافرمانی کی بنیاد پر۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ تعالیٰ جسے ذلیل وقار کر دے کوئی اسے عزت دینے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ انبیاء کرام کی جو تعلیمات تھی ان میں جو چیزیں چلی آ رہی ہیں وہ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر تمہارے اندر شرم حیا کا مادہ ختم ہو گیا، فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ، تو تم بے شرم ہو گئے ہو، بے حیا یا بے غیرت بن گئے ہو، تو تم جو چاہے وہ کام کرو، کیونکہ تمہارے اندر شرم حیا کا مادہ ختم ہو گیا ہے۔ جس بندے کے اندر شرم حیا رہے گی وہ بندہ ضرور شریعت کو اپنائے گا، وہ بندہ کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اگر کوئی عمدن جان بوجھ کر کرتا ہے تو بے حیا شخص ہے یا بے غیرت شخص ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی مخالفت کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعصیہ، لوگوں معصیت سے بچو، فإن المعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، یہی معصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو، اللہ کے غصے کو اتارنے والی ہے، سارے حالات بگڑ کر رہ جاتے ہیں۔ تو میں اس موقع پر آپ تمام کو یہی پیغام دوں گا کہ یہاں پر جس سادگی کے ساتھ، جس اچھائی کے ساتھ نکاح انجام دیا گیا ہے، اس سادگی کو آخر تک برقرار رکھیے، اپنے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کیجئے، دنیا والوں کو دیکھ کر مت چھوڑیے، اللہ رب العالمین کے خوف سے، برائیوں سے، معصیت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین کیسی کیسی آپ کی مدد کرتا ہے۔ معزز حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دلہے کو بھی نصیحت کی ہے، دلہن کو بھی نصیحت کی ہے، دلہے کے لیے پیغام دیا کہ دیکھو میں اپنی گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو اگر آپ بالکل سیدھا کرنا چاہیں ٹوٹ جائے گی، اس کی مزاج کے مطابق آہستہ آہستہ اس کو اپنے ماحول میں ڈھالو، اگر کبھی وہ نافرمانی کرے تو اس کے چہرے پر تھپڑ نہ مارو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تم جو کھاتے ہو اس معیار کا کھانا اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو پہنتے ہو اسی معیار کا کپڑا پہناؤ، جہاں رہتے ہو اسے اپنے ساتھ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر بیوی کو تعلیم دی ہے کہ تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، شوہر کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے، شوہر کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ کہیں آپ نے فرمایا دیکھو تمہارا یہ شوہر تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے جہنم بھی ہے، اگر تم اس کو خوش رکھو گی تو اس کے لیے جنت، اس سے جنت پاؤ گی، اگر تم اس کی نافرمانی کرو گی تو اس کے ذریعے جہنم میں چلی جاؤ گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پیغام دیا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها واحسنت فرجها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، کہ ایک عورت جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہے، رمضان کے روزے رکھنے والی ہے، اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، 4 اوصاف اگر عورت کے اندر آ جائیں گے، 2 حقوق اللہ سے ہے اور 2 حقوق العباد سے، نماز کی پابندی ہے، رمضان کے روزے رکھنے والی ہے، شوہر کی اطاعت کرنے والی ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے،
تو کل قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا جو دروازے سے تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو داخل ہو جاؤ۔ اعزاز ہوگا، 8 دروازے کھول کر استقبال کیا جائے گا۔ شوہروں کے لیے بھی اعزاز، ان کی بیویوں کو اس طریقے سے داخل کیا جائے گا۔ باپ کی ماں کے لیے بھی اعزاز کہ آپ کی بیٹی کو اس انداز سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرائیں، دنیاوی ماحول سے اپنے گھر والوں کو بچائے رکھیں۔ یقیناً آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن یہ اعزاز پانے والی بنے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دلہا اور دلہن کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما، دونوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما، دونوں خاندان والوں کو اللہ رب العالمین جوڑ دے، محبت و الفت کے ساتھ اللہ دونوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زبانوں کی سختی سے محفوظ فرما، زبان کے اندر مٹھاس پیدا فرما، الفت پیدا فرما، اے اللہ شیرینی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرما، زبان کی سختی سے اللہ محفوظ فرما، اے اللہ دونوں کے اندر اچھائی کو جمع کر دے، ہر قسم کی برائی سے دونوں کو روک دے، اے اللہ ہر قسم کے شر سے دونوں کو روک کے رکھ، اے اللہ دونوں خاندان والوں کو ایک دوسرے کو سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر شر سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے اے اللہ شوہر اور بیوی کو اور دونوں خاندان والوں کو محفوظ فرما۔ بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما فی خیر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔